غم زندگی سے ختم نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیں۔ زندگی میں غم کی وہی حیثیت ہے جو سونے چاندی کے لیے۔ السلام علیکم، امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی میں خوشیاں بھی تلاش کرتے ہوں گے۔ خوشیاں اگر مل جائیں تو زندگی کے بہت سے ارمان پورے ہو جاتے ہیں۔ خوشیاں تلاش کریں، خوشیاں اپنے اندر ڈھونڈیں۔ آپ اپنے اندر خوشیاں ڈھونڈیں گے تو آپ کو خوشیاں ملتی چلی جائیں گی، اور اگر آپ دوسروں کی خوشیوں سے بھی خوش ہوتے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر ہی خوشیاں ڈھونڈنی چاہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ میں آپ کے لیے ہر روز نت نئی باتیں لے آتا ہوں۔ خوشی کوئی منزل نہیں جہاں آدمی پہنچے، بلکہ خوشی سفر کا ایک طریقہ ہے۔ وہ کون سا سفر ہے؟ ہر انسان خوشی کا طالب ہے، خوشی کو حاصل کرنے کی جستجو میں ہے۔ دنیا میں کسی کو خوشی نہیں ملتی، ہر شخص خوشیاں نہیں لیتا، لیکن بہت سے لوگ خوشیاں اپنے پاس سے گزار کر خوشیوں کو حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ دنیا اس لیے بنائی ہی نہیں گئی کہ یہاں انسان اپنی خوشیوں کا گھر تعمیر کر سکے۔ خوشی اس شخص کے لیے ہے جو خوشی کے بغیر خوش رہنا سیکھ سکے۔ زندگی میں دکھ تو بہت ہے، پوری دنیا آج کل دکھوں میں بھری ہوئی ہے۔ آج کل دیکھیں تو ہر شخص دکھی ہے، کسی سے کوئی بات کریں تو اس کے پاس سے خوشی نہیں گزری ہوتی۔ آپ نے ہیپی رہنا ہے، آپ نے خوشیاں تلاش کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشیاں ڈھونڈیں، اپنے اندر خوشیاں ڈھونڈیں، اپنے من میں دیکھیں گے، اپنے اندر جھانکیں گے، آپ کو خوشیاں دکھائی دیں گی۔ اگر آدمی یہ بات جان لے، کوئی بھی شخص، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ غم ناگزیر ہے تو انسان غم کے ساتھ رہنا سیکھ لیتا ہے۔ غم زندگی سے ختم نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیں۔ زندگی میں غم کی وہی حیثیت ہے جو سونے چاندی کے لیے تانبے کی۔ اس کے ذریعے انسان نئے سبق سیکھتا ہے۔ اگر دنیا میں صرف خوشی ہوتی تو دنیا بہت معمولی سی اور بے حس انسانوں کا قبرستان بن جاتی۔ غم اور ناکامی کی وجہ سے دنیا زندہ انسانوں سے سجی ہے، اور انسان کا یہ شعور اس کا سہارا بن جائے گا۔ اس دنیا میں کسی کی بھی امیدیں پوری نہیں ہوتی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ غم ہو اور ناکامی کے تجربے انسان کو سنجیدہ بناتے ہیں اور سوچ میں گہرائی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ نئے نئے سبق سیکھتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو خوشی کو تلاش کرنا ہے، خوشیاں دیکھنی ہے، خوشیاں تلاش کرنی ہے۔ اپنے گھر میں خوشیاں دیکھیں، بہن بھائیوں میں خوشیاں دیکھیں، ماں باپ میں خوشیاں دیکھیں، اور اپنی ہی باتوں میں خوشیاں دیکھیں۔ آپ اپنی گفتگو کرتے کرتے اس گفتگو کو ایسا کامیڈی رنگ دے سکتے ہیں۔ آپ بڑے اچھے لفظ بول رہے ہیں، لفظ بولتے بولتے اس کو اتنی محبت بھرے کامیڈی انداز دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کامیڈی انداز نہیں تو اپنی شکل ایسی بنا سکتے ہیں بات کرتے کرتے کہ آپ کی بات سننے والا خود بخود ہنسنے لگ پڑے گا۔ آپ خود ایک کہکا بن سکتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو ہنسانا جانتے ہیں وہ بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں، وہ لوگوں کو سکون دیتے ہیں، اور اس دکھ بھری دنیا میں جو کسی کو ہنسا سکتا ہے وہ کمال کا انسان ہے، اور وہ کمال کا انسان بہت کم ہے۔ لوگ خوشیاں دیکھنے کے لیے اسٹیج ڈرامے دیکھنے جاتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ وہاں اسٹیج ایکٹر جو ہوتے ہیں بڑے کامیڈی باتیں کرتے ہیں، بڑی عجیب و غریب شکلیں بناتے ہیں، ان کی شکل دیکھ کر بھی خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ خوشیاں تلاش کرنے کے لیے ٹیلی ویژن کے ایسے پروگرام تلاش کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے، یوٹیوب پر وہ لوگ زیادہ پاپولر ہیں جو عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی عجیب و غریب حرکتیں لوگوں کو ہنسا رہی ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی عجیب و غریب حرکتیں ان کی زندگی پہ ان پر روگ لگا رہی ہیں۔ کئی لوگ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، کئی لوگ ان کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، کئی لوگ آگے آنے والی ان کی اولاد کے لیے راستے بند کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خوشی ایسی ہو کہ جیسے ہمارے ملک میں بہت زبردست کامیڈین تھے، معین اختر، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ معین اختر ابھی بات شروع ہی کرتے تھے، ان کی بات میں ولگیرٹی نہیں ہوتی تھی،
وہ کوئی ولگر پن استعمال نہیں کرتے تھے، کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے کہ جس میں کوئی ولگیرٹی ہو، گندے لفظ ہو۔ معین اختر ابھی بات کرنا ہی شروع کرتے تھے تو اپنی معصومانہ شکل بنا کے لوگوں کو ہنسانے لگ پڑتے تھے، اور ان کے کہہ کے ان کے قصے بڑی دنیا میں مشہور رہے۔ اسی طرح عمر شریف، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ جب بات کرتے تھے تو بات کرتے کرتے کہہ کے لوگوں کو لگانے شروع ہو جاتے تھے، لگتے تھے۔ عمر شریف کی عادت تھی کہ وہ ہر مہینے اپنے گھر میں 11ویں شریف کا ختم دیا کرتے تھے، اور 11ویں کے ختم میں سب نے آنا، سب نے نعتیں پڑھنی۔ عمر شریف خود بھی نعت پڑھتے تھے۔ محفل ختم ہونی، لوگوں نے لنگر کھانا، لنگر کھانے کے بعد عمر شریف اپنی ہی محفل میں آئے ہوئے لوگوں کو اتنی معصومانہ انداز میں ایسی گفتگو کر جاتے تھے کہ محفل میں آنے والے لوگ آتے تو 11ویں شریف میں تھے کہ ہم 11ویں میں گئے ہیں، لیکن اس کے بعد عمر شریف کی مزیدار باتیں سننے کے لیے رک جاتے تھے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کسی محفل میں جب لوگ کھانا کھاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، خدا حافظ، لیکن عمر شریف کے گھر پہ جو 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا، ختم ہو گیا، لوگوں نے کھانا کھا لیا، اب لوگوں کو جانا چاہیے، لیکن لوگ رک جاتے تھے کہ بھائی عمر شریف نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ پھر عمر شریف جب لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کرتے تھے تو کسی کے بالوں پر بات شروع کر دیتے تھے، کسی کے گنجے پن پر بات شروع کر دیتے تھے، کسی کے لباس کو دیکھ کر اچھے انداز میں بات شروع کرتے تھے۔ ہر آنے والا شخص کہہ کے کہکوں کی بچھاڑ کے ساتھ واپس جاتا تھا، اور اس محفل میں آنے والے لوگ کئی دن تک عمر شریف کی وہ رازدان والی باتیں سن کے کہکوں میں رہتے تھے کہ جو وہ سٹیج پہ نہیں کرتے، وہ سٹیج والی باتیں نہیں تھی۔ تو اس لیے خوشیاں ڈھونڈیں، خوشیاں آپ خود ڈھونڈیں، اپنے اندر سے ڈھونڈیں، اپنے لفظوں سے ڈھونڈیں، اپنے ورڈنگ سے ڈھونڈیں۔ اب ورڈنگ میں کیا ہے، زندگی کیا ہے، اس کو خوشی کا رنگ دے دیں۔ آپ ایک لفظ ادا کر رہے ہیں، آپ ایک لفظ ہے، زندگی فطور ہے، پھٹی ہوئی پتلون ہے، زندگی ہنڈائے جا، ٹاکیاں لگائے جا۔ یہ وہ کامیڈین لوگ تھے جو اپنے لفظوں کی ادائیگی میں دکھ بھرے لوگوں کو ہنساتے ہی رہتے تھے۔ خوشی اس کو کہتے ہیں جو کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکے۔ اصل خوشی وہ ہے، دکھ تو سب دیتے ہیں، راہ چلتے دکھ ہی دکھ ہے۔